الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وقال تعالى إن الدين عند الله الإسلام وقال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وقال تعالى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطيعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا صدق الله العظيم. محترم دوستو اور معزز پردہ نشین خواتین، اللہ جل جلالہ وعمن والہ کا بے انتہا فضل اور اس کا بڑا کرم اور اس کا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا ہے. ہم اپنی پہچان کرواتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. مکتب میں جب پڑھتے تھے تو تعلیم الاسلام کا پہلا ہی سوال آپ کون ہیں، یعنی مذہب کے اعتبار سے تمہارا کیا نام ہے، تو ہم سب اسی وقت سے بولتے آ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. اور ہمارا نام مسلمان اللہ نے رکھا ہے. هو سماکم المسلمین، کہ اللہ پاک نے ہمارا نام مسلمان رکھا. جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے اسی نے یہ ہمارا نام رکھا ہے. اور مسلمان کہتے ہیں ماننے والے کو، اللہ کے حکم کے آگے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے آگے اپنا سر جھکا دینے والے. رات کے اندھیرے میں، دن کے اجالے میں اللہ کا جو حکم جس وقت بھی آ جاوے اس حکم کو اس وقت پر حضور علیہ السلام کے طریقے پر پورا کرنے والے مسلمان. یہ ہماری شناخت کہ ہم ماننے والے ہیں. نہ ماننا یہ مسلمان کا کام نہیں ہے. مسلمان کا کام ماننا ہے کہ وہ مانتا ہے. نہ ماننا یہ اسلام کے خلاف کی ایک چیز ہے. اس لیے نہ ماننے والوں کو عرف میں کافر کہتے ہیں، منکر، انکار کرنے والے، کہ وہ انکار کر دیتے ہیں، نہیں مانتے ہیں، اللہ کی بات نہیں مانتے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانتے. وہ تو وہ مسلمان کہنے کے قابل نہیں ہوتے ہیں. اللہ پاک نے ہمیں مسلمان بنایا، ہماری صفت اور خوبی یہ بتائی ہے کہ ہم ماننے والے ہیں. سب سے پہلے اللہ ہی کی اطاعت ہیں، اور اصل وہی ہے کہ ہم اللہ کی مانیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ اللہ کی طرف سے کہہ رہے ہیں. ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ آپ جو کچھ بول رہے ہیں وہ اللہ کی طرف سے بول رہے ہیں. اور پھر آپ کے بعد آپ کا علم لیے ہوئے ہر زمانے میں جو اہل علم ہیں، آپ کے بعد صحابہ رہے، صحابہ کے بعد تابعین تھے، تابعین کے بعد تبع تابعین تھے. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے مبارک علم کا سلسلہ آج تک جاری ہے، اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا. تو ہر زمانے میں ایسے لوگ رہیں گے جو اللہ کے رسول کی بات کو سمجھنے سمجھانے والے ہوں گے. تو اللہ کی طرف سے اس کا حکم دیا گیا کہ ہر زمانے میں ایسے لوگوں کی مانی جاوے
جو اللہ کا حکم ہمیں سمجھاتے ہیں، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، کہ جو اللہ کی بات ہمیں سمجھا رہے ہیں، اللہ کا پیغام بتا رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ سمجھا رہے ہیں، ان کی ماننا یہ ہماری بنیادی صفت ہے، یہ خوبی ہے، یہ کمال ہے۔ جس خوبی پر تعریف کی جاوے کہ یہ ماننے والا ہے، یہ ماننے والی ہے۔ گھر میں ماں باپ کی نظر میں وہ بچہ وہ بچی قابل تعریف ہیں جو ماں باپ کے فرما بردار ہیں، شوہر کی نظر میں وہ بیوی قابل تعریف ہیں جو اپنے شوہر کی بات کو ماننے والی ہیں، اللہ کے وہاں بھی وہ بندے بندیاں قابل تعریف ہیں جو اللہ کی بات کو مانتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانتے ہیں، اتباع کرتے ہیں۔ وہی ہمارا اصل کمال ہے، ہماری خوبی ہے۔ اسی کمال اور خوبی کی بنیاد پر ہدایت ہے، ہدایت اطاعت کے ساتھ ہے کہ جتنا ہم مانیں گے اتنا ہدایت کی راہیں ہمارے لیے کھل جائے گی، اور ہدایت کی راہ کھل گئی یعنی گاڑی ہائی وے پر آ گئی۔ جیسے گاڑی اندر گلیاریوں میں ہے تو چل نہیں پاتی ہے، تیزی کے ساتھ وہ چل نہیں پائے گی، جگہ جگہ اٹکنا پڑتا ہے، رکنا پڑتا ہے۔ لیکن جب وہی گاڑی ہائی وے پر پڑ جاتی ہے تو اب وہ تیزی کے ساتھ چلتی ہے، چلتی رہتی ہے۔ ایسے جسے ہدایت مل گئی گویا کہ گاڑی ہائی وے پر ہے، اب وہ تیزی کے ساتھ چلتے رہیں گے، اور وہ ہدایت بھی اطاعت میں چھپی ہوئی ہے کہ جتنا ہم ماننے کا جذبہ بنائیں گے اتنی اللہ کی طرف سے ہدایت ملتی جائے گی۔ اور ماننے کا جذبہ یہ نبیوں کا جذبہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام نے اللہ کی بات کو مانا، اور ماننے کا جذبہ جو ہے وہ اللہ کے نیک بندوں بندیوں کا جذبہ ہے، اور نہ ماننے والی بات شیطان کی ہے کہ اس نے اللہ کی نہیں مانی۔ ہاں، اللہ کو پہچانتا تھا وہ، لیکن اللہ کی نہیں مانی۔ اللہ کی خوب عبادت کی اس نے، لیکن اللہ کی نہیں مانی۔ تو وہ جذبہ نہ ماننے والا وہ شیطانی جذبہ ہے، اور شیطان سے اوپر نفس ہے، وہ شیطان سے اوپر ہے۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ شیطان سے پہلے تو کوئی شیطان تھا نہیں، اس شیطان کو کس نے شیطان بنایا؟ تو انہوں نے کہا کہ اس کے نفس نے اس کو شیطان بنا دیا۔ اس نے اللہ کی اطاعت نہیں کی، اپنے نفس کی اطاعت کی اور اللہ کی نافرمانی کی، تو وہ شیطان بن گیا۔ یہی سلسلہ رہے گا، جو اللہ رسول کی نافرمانی کرے گا وہ ماننے والوں میں نہیں ہے تو نہ ماننے والوں میں ہے، اور یہ صفت شیطانی صفت ہے۔ شیطان کا ٹھکانہ جہنم ہے، تو جتنے نہ ماننے والے ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، انجام کے اعتبار سے۔ انجام کے اعتبار سے وہ حقیقی جہنم ہے، اور دنیا میں بھی ان کی زندگی کبھی خوشگوار نہیں ہو سکتی، دنیا میں وہ ہمیشہ پریشان رہیں گے۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، کہ جو ہمارے دین سے اعراض کریں گے، جو اللہ رسول کی بات کا انکار کریں گے، چاہے اپنی زبان سے انکار کر دیں یا اپنے عمل سے انکار کرتے رہیں، تو ان کی زندگیوں کو ہم تنگ کر دیں گے۔ زندگی اللہ پاک تنگ کر دیتا ہے، زندگی میں سے راحت نکل جاتی ہے، سکون نکل جاتا ہے، چین نکل جاتا ہے، زندگی پریشانیوں میں گھر جاتی ہے۔ اور آج دنیا کا یہی حال ہے، دنیا بھر میں یہ مسائل ہیں کہ زندگیوں سے چین نکلا ہوا ہے، سکون نکلا ہوا ہے، امن اور سلامتی نکلی ہوئی ہے، باوجود مال پیسوں کے پریشانی ہے، باوجود عہدوں کی عزت نہیں ہے، باوجود دنیا کے اسباب کے عزت کسی کی نہیں، سب ذلیل ہیں، کوئی کسی کی نظر میں باعزت نہیں جچتا۔ ہاں، وہ اللہ کے نیک بندے جنہوں نے اللہ رسول کی اطاعت کی ہے اور دین کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اللہ پاک ان کو اس تنگ ماحول میں بھی ان کے ساتھ اللہ نے عافیت کا معاملہ کیا ہے۔ اس لیے ہمارا اصل ہدف یہ رہے کہ ہم مسلمان ہیں، مسلمان کی صفت ماننے کی ہے۔ ماننے کی نیت کر لیں گے تو زندگی بھر ماننا آسان ہے،
سب سے پہلے اللہ کی ماننا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے، اور پھر ہمارے اوپر جو بھی اللہ رسول کی بات کہنے والے کرنے والے اہل علم ہیں، جو ہمیں سیدھا راستہ بتا رہے ہیں، جو ہمیں ہماری آخرت کے بارے میں ہماری صحیح رہبری کر رہے ہیں، ہمارے دنیاوی امور میں ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات کی تعلیم دے رہے ہیں، ان کی اطاعت کی اگر نیت کر لیں گے تو پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، آپ کے دنیا میں آنے سے پہلے، دنیا میں بہت سارے قسم کے خرافات تھے، بدعات تھے، جہالت تھی، کفر تھا، شرک تھا، اور دنیا میں فساد مچا ہوا تھا۔ حضور علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، اور آپ علیہ السلام نے دنیا کے انسانوں کو، مردوں کو، عورتوں کو اس فساد سے، اس جاہلیت سے، اس رسوم اور رواج کی پیروی سے نکال کر اسلام کا مبارک طریقہ عطا فرمایا ہے، جو ہمارے پاس بہت بڑی نعمت ہے، ایک ہیرا ہے ہمارے پاس، ایک مبارک طریقہ ہے، یہ بہت بڑی ہمارے پاس نعمت ہے۔ حق تو یہ تھا کہ ہم یہ نعمت دنیا کے انسانوں کو دیتے، جیسے صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نعمت لی، دین کی نعمت، اور دین میں زندگی کے سارے شعبوں سے متعلق رہبری صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لی، اور پھر دنیا میں جا کر دنیا کے انسانوں کو دی، ہاں عرب کو دی، پھر عجم کو دی، اور اس رہبری کی روشنی میں دنیا میں امن و امان قائم ہوا تھا۔ ہاں اس رہبری کی روشنی میں، جس میں زندگی کے سارے شعبوں سے متعلق زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے انسانوں کو دیا۔ اللہ نے وہ چیز ہمیں گھر بیٹھے دی ہے، ماں کی گود میں اسلام ملا ہے، ماں کی گود میں اسلام ملا ہے۔ 5 سال کی عمر ہوئی تو مکتب مل گیا، جس میں جا کر ہم نے قرآن پڑھا۔ ایک ماحول، ہمیں ایک اچھا ماحول اللہ نے دیا کہ جہاں مسجدیں ہیں، اذان ہو رہی ہے، 5 وقت نمازیں ہو رہی ہیں، مکاتب ہیں، مدارس ہیں، علماء ہیں، ایک مبارک ماحول دیا ہے۔ یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے، ہاں بڑی نعمت ہے۔ آج بھی اس زمانے میں ایسے علاقے ہمارے ملک میں ہیں کہ جہاں نہ مسجدیں ہیں، بلکہ ہمارے ضلع میں ایسے دیہات ہیں جہاں مسجدیں نہیں ہیں، ان کے کان پر اذان کی آواز نہیں پہنچتی ہے، ان کے بچوں کی تعلیم و تربیت کا نظام نہیں ہے۔ ہمیں اللہ نے بچپن سے یہ چیزیں دی ہیں، اس پر ہم شکر گزار بنیں۔ جو چیزیں وہاں پڑھی ہیں اس کو نہ بھلاویں، ہم بچپن سے جو چیزیں پڑھی ہیں، کلمہ پڑھا ہم نے، اللہ کا نام لیا، ایمان مجمل مفصل پڑھا ہے وہاں، اور زندگی کے آداب پڑھے ہیں، کھانے کا ادب ہے، سونے کا ادب ہے، پیشاب پخانے کا طریقہ اور اس کی دعائیں پڑھی ہیں۔ یہ مبارک وہ سبق تھے جو سبق اب ہمیں زندگی بھر دہرانے تھے، جو بچپن سے پڑھے تھے، اور اپنے گھر کے ماحول میں اس مطابق اپنی زندگی بنانی تھی۔ یہ اللہ کا انعام تھا ہمارے اوپر۔ اس نعمت کا شکر یہ ہے کہ جو ہم نے پڑھا ہے، اس پڑھے ہوئے چیز کو اپنی زندگی میں لے کر ہم اپنی زندگی گزاریں، ہاں، اور ایک سچے پکے مسلمان بننے کی کوشش کریں، سچے پکے مسلمان بننے کی کوشش کریں کہ جس اسلام پر اللہ ہم سے راضی ہو جاوے، ہاں، جس زندگی پر اللہ ہم سے خوش ہو جاوے، جو ہمارا مالک ہے، جو ہمارا پیدا کرنے والا ہے، زندگی اسی نے دی ہے اور موت اسی کے ہاتھ میں ہے، ایک جھٹکے میں زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ جس دن اس کا فیصلہ ہو جائے گا تو ہماری موت واقع ہو جائے گی، ہم اس کو روک نہیں پائیں گے۔ تو زندگی اور موت کے درمیان میں اللہ نے جو موقع دیا ہے وہ اچھے کام کرنے کے لیے دیا ہے، کہ اس موقع کو ہم غنیمت سمجھ کر اچھے کام کریں۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ وہ ہے جس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا ہے اور اس لیے بنایا ہے کہ وہ تم کو آزماویں کہ تم میں سے اچھا عمل کر کے کون آتا ہے۔ ہاں، برے کام کرنے کے اللہ نے زندگی نہیں دی ہے، اور برا کام کرنے کے لیے زمین پر کوئی جگہ اللہ نے نہیں بنائی ہے کہ جہاں جا کے آدمی برا کام کرے۔ اچھے کام کرنے کے لیے زمین بنائی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، کہ اللہ پاک نے میری امت کے لیے پوری زمین کو پاک کر دیا اور نماز پڑھنے کی جگہ بنا دیا کہ جہاں چاہے نماز پڑھے۔
لیکن گناہ کرنے کے لیے کوئی جگہ نہیں، نہ گھر کا کمرہ ہے، نہ محلہ ہے، نہ کوئی گارڈن ہے، نہ کوئی ملک ہے، گناہ کرنے کے لیے کوئی جگہ زمین پر نہیں ہے، اور گناہ کرنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے، اللہ کی طرف سے منع ہے، روک دیا ہے۔ سارے گناہوں کو الگ الگ حدیثوں میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا کہ اس سے بھی بچو، اس سے بھی بچو، اس سے بھی بچو، اس سے بھی بچو، سارے گناہوں سے بچنے کو کہا ہے اور ایک اچھی زندگی گزارنے کو کہا ہے۔ عقل مند انسانوں کی علامت یہ ہے، ہوشیار اور عقل مند لوگ وہ ہیں، کیس، حدیث میں آتا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند لوگ وہ ہیں، عقل مند مرد وہ ہیں، عقل مند عورتیں وہ ہیں جو اپنے نفس پر قابو رکھے، من دان نفسہ، جو اپنے نفس پر قابو رکھے۔ جتنے مسائل ہیں وہ سارے نفس کے ہی ہیں، جتنے گناہ ہیں وہ نفس کی ایجاد ہوتی ہیں، اور نفس جو ہے، نفس وہ چاہتیں، خواہشیں پیدا کرنے کی ایک مشین ہے۔ نفس جو ہے نا، نفس وہ خواہشیں پیدا کرنے کی مشین ہے، خواہشیں پیدا ہی ہوتی رہتی ہے اس میں ہر وقت، اچھا کھانے کی، اچھا پہننے کی، گھومنے پھرنے کی، اور قسم قسم کے گناہ کرنے کی۔ جو اندر سے داعیہ بنتا ہے وہ نفس کا تقاضا ہوتا ہے، اندر کا وہ تقاضا ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں حضور علیہ السلام نے کہا کہ اپنے نفس پر قابو رکھیں، اپنے نفس پر قابو رکھیں، وہی برباد کرے گا سب کو۔ کہ نفس کی پیروی کرنے والے جہنم میں جائیں گے۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنے نفس پر قابو رکھیں، نفس کے غلام نہ بن جاویں۔ ہاں، چاہتے دنیا میں پوری کرنے کے واسطے نہیں ہیں، چاہتے جو ہیں، چاہتے وہ پوری کرنے کے لیے نہیں ہیں، بلکہ چاہتے ختم کرنے کے لیے، توڑنے کے لیے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ لذتوں کو توڑنے والی چیز، موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ تو چاہتے پوری کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ چاہتے توڑنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے ہیں، اور حکم پورا کرنے کے لیے ہیں۔ اللہ کے حکم ہے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، پردہ، طہارت، سچائی، امانتداری، دیانتداری، تقوی، زہد، جوہد، اس کے درجات ہیں، لیکن یہ حکم ہے سارے اللہ کے، یہ حکم پورا کرنے کے لیے ہے۔ اور چاہتوں کو توڑنا ہے، چاہے کسی قسم کی چاہت۔ جو چاہتوں کو توڑیں گے وہ دنیا میں بھی امن سے، چین سے رہیں گے، خوش رہیں گے وہ۔ اور جو چاہت کے بندے بنے کبھی خوش نہیں رہ سکتے۔ آج جو دنیا میں پریشانیاں اور شکایتوں کا دروازہ کھلا ہوا ہے، بچے ماں باپ سے روزانہ کہ مجھے یہ نہیں دلایا، مجھے وہ نہیں دلایا، کھانا کھانے کا مسئلہ نہیں، روزانہ کھانا ملتا ہے، لیکن روزانہ بچوں کی ضدیں کیا ہیں؟ مجھے وہ نہیں دیا، اس کو یہ دلایا، مجھے وہ نہیں پلایا، اس کو وہ پلایا، مجھے وہ نہیں کھلایا، اس کو وہ کھلایا۔ عورتوں کی شکایتیں گھروں میں ہیں روزانہ کہ مجھے یہ کپڑا نہیں ملا، مجھے ماں باپ سے وہاں شکایت ہے کہ مجھے یہ نہیں دیا تھا، مجھے یہ نہیں دیا تھا، مجھے یہ نہیں دیا، مجھے یہ نہیں دیا۔ شوہر کے گھر آئے تو وہاں یہ شکایت ہے کہ مجھے یہ نہیں مل رہا، مجھے وہ نہیں مل رہا، مجھے یہ نہیں مل رہا۔ یہ ساری چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ ساری خواہشیں ہیں، یہ ساری خواہشیں ہیں جس کے بارے میں کوئی مطمئن نہیں ہے۔ ہاں، اور یہ خواہشیں جو ہیں کبھی انسان کو اطمینان سے نہیں بیٹھنے دیتی۔ اس لیے عقل مندی یہ ہے، من دان نفسہ، اپنے نفس پر قابو کریں گے، آزاد نہیں ہو جائیں گے، بے باک نہیں ہو جائیں گے۔ ہمارے اوپر اللہ ہے، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ لا یدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، کہ اس کو آنکھیں نہیں دیکھ رہی ہیں لیکن وہ تو سب کو دیکھ رہا ہے۔ وہو اللطیف الخبیر، اور وہ بڑا باریک دیکھنے والا۔ لطیف کہتے ہیں باریک دیکھنے والا، بہت باریک دیکھنے والا ہے، اور خبیر کہتے ہیں ہر چیز سے وہ باخبر ہے۔ ہاں، ہم دو بیٹھ کر جو باتیں کر رہے ہیں، تیسرا اللہ سن رہا ہے۔ بند کمرے میں ہم کوئی حرکت کر رہے ہیں، وہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ کمرہ بند ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن اللہ دیکھ رہا ہے۔ وہو اللطیف الخبیر۔ ہاں، اللہ کی ایک نظر، اللہ کی طاقت ہمارے ہر وقت ہمارے ساتھ ہیں، وہ ہم سے باخبر ہیں ہم کیا کر رہے ہیں، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ چیز دل میں پیدا ہو جاوے، اگر یہ چیز دل میں پیدا ہو جاوے تو پھر کوئی گناہ نہیں کرے گا۔
کوئی گناہ نہیں کرے گی، اور وہی چیز دل میں پیدا کرنی ہے۔